اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بندہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقے دیتا ہے، زکوٰۃ اپنے اوپر نہیں چھوڑتا، حج پہ جاتا ہے، ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا ہے، لیکن بنیادی چیز میں اگر کمی ہے یا نہیں ہے تو ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ الایمان باللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ سب بولے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بنیادی چیز کامیابی کامرانی کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل۔ ایمان کامل کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ذات میں اور اللہ کے صفات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن فلاں کو بھی مانتا ہوں، تو سمجھو کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ عجیب بات ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں مت ماری گئی ہے۔ عقل کے اندھے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتا ہے، اس کو صاف ریگمال کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، رنگ برنگے وہ کرتا ہے، اور پھر سامنے شیشے میں رکھ دیتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور پھر اسی سے مانگتا ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا صرف ترجمہ آپ سن لیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ابو جہل یا ان کے اور جیسے سردار بڑے بڑے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ تو اس آیت کا ترجمہ سن لیں، لہو دعوت الحق، اسی کی طرف دعوت ہے یا حق کی دعوت ہے۔ حق سے مراد توحید ہے، توحید کی دعوت ہے۔ ہر جگہ یہ آواز کرو، ہر جگہ یہ اعلان کرو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے ساتھ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ارادے میں، نہ منشا میں کوئی بھی شریک نہیں۔ وَهُمْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، یعنی پکارنا کس کو چاہیے؟ حق یہ ہے کہ کس کو پکارا جائے؟ اسی کو، اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ اس کو کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، وہ اس کو کسی چیز کا جواب میں کہتا
میں اب اس کو پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، آوازیں دیتا ہوں، یہ مجھے کسی چیز کا جواب دے سکتا ہے؟ تو جو جواب نہیں دے سکتا وہ مجھے بیٹا کیا دے گا؟ جو مجھے جواب نہیں دے سکتا وہ میری بگڑی کیا بنائے گا؟ جو مجھے جواب تک نہیں دے سکتا، جو مجھے سن تک نہیں سکتا، جو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میری مصیبتوں کو کیسے دور کرے گا؟ لیکن ایسا پکا عقیدہ بن جاتا ہے کہ پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہے، کسی کی وعظ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کسی نے بتا دیا یہ فلاں درخت ہے، اس پہ ایک دھاگا باندھو اور تالا لگاؤ، گنڈے دے دو، بال، تو تمہارا یہ کام ہو جائے۔ حالانکہ وہ درخت اپنے بڑھنے میں اللہ کا محتاج، سایہ دینے میں اللہ کا محتاج، پتا نکالنے میں اللہ کا محتاج، پلدار ہے تو پل دینے میں کس کا محتاج؟ تو وہ خود محتاج 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 محتاج، تو وہ تمہاری محتاجی کیسے دور کر دے گی؟ راستے پہ جا رہا ہے، جوتا مل گیا، اب بہت کوشش کیا اور جوتا تلاش کرنے کی اور کوئی جوتا نہیں ملا، اس کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ نہیں ملا، تو اس کو لے آئے، صاف ستھرا کر کے شیشے میں رکھ دیا اور کہتے یہ میرا خدا ہے۔ آٹے سے کوئی چیز بنا لی، سامنے رکھ دی، یہ میرا خدا ہے۔ کسی نے کہا یہ فلاں بابا جی زندگی میں بے شک اس کو کوئی پہچانتا بھی نہ ہو، کوئی اس کو چائے بھی نہیں پلاتا، قبر بنا دیا ہم نے، اس کو بابا جی کا نام دے دیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے جو بھی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتے، وہ تو غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور اس کے ساتھ میرے جیسے میرے ساتھ بیٹھ گیا، لوگ پیسے لاتے اور میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میرا کاروبار چلتا ہے۔ میرا کیا، کسی کا بگڑی بن جاتا ہے، نہیں بن جاتا۔ تو چلو یہاں پر تو آنکھوں میں ہم دھول جھونکیں گے لوگوں کی، سیدھا سادہ لوگوں کو ورغلائیں گے، لیکن قیامت والے دن جب اللہ رب العزت سوال کریں گے خدا میں، معبود میں، خالق میں، رازق میں، دودھ میں سایہ میں نے دیا، تاج سالی میں بارش میں نے برسایا، بے اولاد میں نے عطا کیا، ماں باپ میں نے دے دیے، ایمان کی نعمت سے میں نے نوازا، تو پھر بجائے میرے عبادت کرتے آپ کسی اور در پہ جا کے گرے تو وہاں پر کیا جواب ہو؟ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، حدیث شریف میں آتا ہے الکبائر الاشراک باللہ، قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ جس کو کہا گیا ہے وہ شرک ہے، وہ کیا ہے؟ اور حدیث شریف میں کبیرہ گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے تو اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شریک بنانا۔ باقی پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹے مسائل جن کا تعلق مستحبات سے ہوتا ہے اور جن کا تعلق نوافل سے ہوتا ہے، جس کا تعلق کر لیا ثواب ہے، نہ کیا کوئی گناہ نہیں، ایسی چیزوں سے ہوتا ہے، اس میں ہم نے اختلاف کر دیا، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ دیے، ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور جو اصل کفر کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی طرف ہمارے دیا نہیں۔ اور یہ گندا پودا، یہ غلاظت، یہ ناپاکی، قرآن مجید میں اس کو ناپاکی کہا گیا، انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ ناپاکی ہے۔ یہ ناپاکی اس کی لت کہاں پڑتی ہے بتائیں؟ سب سے پہلے یہ خواتین میں پڑتا ہے، اور پھر وہ اپنے مردوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر مرد بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اگر ابھی تک ہم میں سے کوئی ایسا ہے
جو در در جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، تو خدا کے لیے توبہ کریں، سچا توبہ کریں۔ قیامت والے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، جس کے ہم نے عبادت کیا ہوگا، جس کو سجدے لگائے ہوں گے، ہر وقت ان کے درباروں پہ حاضری دی ہوگی، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے تو ہمارے لیے کیا کریں؟ وہ جو جتنا بھی بڑا ولی بن جائے اور بڑا پیر بن جائے، بڑا بابا جی بن جائے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، صحابی کے درجے تک کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا زیارت کیا ہوتا ہے، اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جائے نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر جو انبیاء ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، سارے انبیاء وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اجازت اور حکم دیتا ہے، معجزہ صادر ہوتا ہے، حکم دیتا ہے پانی راستہ چھوڑ دیتا ہے، حکم دیتا ہے لاٹھی سام بن جاتا ہے، حکم دیتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ، اللہ کا اجازت اللہ کی طرف سے نہ ہو تو قرآن مجید پڑھا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ نبی کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اختیار نہیں رکھتے ایسی چیزوں کا، ہاں ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا کرے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سارے اکٹھے ہو گئے، کیا کہا تھا انہوں نے کہ سامنے پتھر سے ہمارے لیے اونٹیں نکال، تو صالح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر اختیار میں ہوتا اور قادر ہوتا تو جا کے پتھر سے اونٹی نکال لاتے، لیکن کیا کہا کہ میں تو اللہ سے درخواست کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہارا مطالبہ پورا کیا تو پھر آپ سب لوگوں نے مسلمان ہونا ہے، پھر ایمان لانا ہے، اور پھر جو اپنے وعدے سے مکر گیا وہ ان عذاب میں مبتلا ہو، اور پھر ایسا ہوا سارے قوم ہلاک، تباہ و برباد ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یعنی ہر وقت میں یہ عقیدہ ہمارا پکا ٹکا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ لگاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، رکوع کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں لگا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اور مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے؟ ہاں۔ اور جو اللہ کا در توڑتا ہے وہ در در کا محتاج ہوتا ہے، اور جو اللہ کے در پہ ہر وقت جاتا ہے وہ اس کو کسی در پہ جانے کی ضرورت ہو تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، خود بھی یہ پکا عقیدہ بنا لو، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں۔ اب آپ لوگ جاؤ گے نا اپنے گھروں میں، گاؤں میں، اگر آپ کو یہ کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، آگے سے آپ کو لڑ پڑیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں گستاخ، ایسا کام نہیں کرتا۔ طریقے سے، طریقے سے جاؤ، جب وہاں پہ جاتے ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اور یہ کہو کہ آپ تو ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی آپ کی طرف آنے والے، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ اچھا، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وہ ان کو کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ، مثال دے رہے، پانی گر رہا ہے، چشمہ ہے یا نلکا ہے، اور ہم نے ہاتھ ایسے کیے تو وہ پانی آ کر ہمارے ہاتھ میں گرے گا؟
اللہ کا باسط کفئی، اس جیسا ہے جیسے پھیلایا ہوا ہو اپنے ہتھیلیوں کو الالماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی آ جائے اور اس کے منہ میں چلا جائے، اس کے منہ میں پانی چلا جائے. وما ہوا ببالغ، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ پانی قیامت تک یہ ہاتھ اس طرح رکھ کے وہ پانی اس کے منہ میں نہیں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ بھی ان پانی جیسا ہے، وہ بھی ان پانی کچھ نہیں کر سکتے وہ، جیسا کہ یہ پانی کسی منہ تک نہیں جا سکتا. اگر وہ بندہ خود اس کے لیے کوئی حرکت نہ کرے، برتن استعمال نہ کرے، اس کے قریب نہ جائے، پانی کو منہ نہ لگائے، تو یہ پانی خود بخود اس کے منہ میں نہیں جا سکتا. اس طرح جو اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے کسی فائدے کا نہیں. پانی ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن پیاسے کے کیا فائدہ جب تک یہ پیاسا ان کے پاس جاتا نہیں، استعمال نہیں کرتا. وہ پانی ادھر ہی بہتا رہے گا لیکن اس شخص کے پاس نہیں جائے گا، اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہو. اچھا، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. یاد رکھو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اصل میں گمراہی میں. وہ کس میں ہے؟ گمراہی میں. اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح یہ ایمان اور ہدایت نصیب کیا ہے، اسی پہ ہمیں موت بھی عطا کرے. آمین. قل فرما دیجئے من رب السماوات والارض. اچھا، جو یہ لوگ کرتے ہیں نا، سجدے لگاتے ہیں، مانگتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو ان سے پوچھو اے پیارے محبوب، من رب السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ قل. تو یہ چپ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نا، ابو جہل وغیرہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن خاموش ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے نہیں. تو قل فرما دیجئے پیارے محبوب، اللہ، اللہ رب ہے. رب کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ. قل فرما دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر تم نے اس کو چھوڑ کر اور کو اپنا سازگار بنا لیا، کارساز بنا لیا، دوست بنا لیا. اور ایسے دوست لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے فائدے کا نفع کے مالک نہیں اور ضرر اور نقصان کے مالک نہیں. میں نے ابھی آپ کو مائک کا مثال دیا، کوئی ہتھوڑا اس پہ مارنا چاہے، ذرہ ذرہ ہو جائے، تو یہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ ہاں؟ اور یہ تار نکال لیتا ہوں اس سے، تو اس میں کرنٹ آئے گا پھر، تو یہ اس کا قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نفع دے، فائدے اور اپنے لیے کرنٹ پیدا کرے، اپنے لیے کیا کرے. اسی طرح جو اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے لیے نفع کی بھی مالک نہیں، نقصان کے بھی مالک نہیں. تو کس طرح آتا ہے کہ اگر ان کے ناک پہ کوئی مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے تو یہ اپنے ناک سے مٹی بھی نہیں ہٹا سکتے. جس طرح لات، منات، عزا 365 کو سامنے شکل صورت تو بنائی ہوئی، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی چکلی آتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، مچھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ ہٹا سکتے ہیں اپنے آپ سے؟ وہ تو بے جان ہے. تو جو خود اپنے لیے فائدے کا کام نہیں کر سکتے، اپنے لیے نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو وہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے اور وہ ہمیں کیا نقصان سے بچائیں گے؟ ہاں، اگر ہمارے جیب میں تھوڑے بہت کچھ ہو نا تو ہم کنگال ہو جائیں گے، اس سے اب کیا ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے
کہ اس کو کسی اچھی جگہ پر خیرات کرو، اپنی جان پہ لگاؤ، اپنے بچوں پہ لگاؤ۔ قل فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ سب بولے برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کو نظر آتا ہے اور جن کو نظر نہیں آتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العزت سنتا ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ تو یہ جو بت ہے یہ سنتے ہیں؟ آپ بولے نا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ تو کیا جو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور یہ جو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھے اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے اور روشنی برابر ہو؟ ابھی اندھیرے کی روشنی ہے، روشنی ہے، لیکن جب اندھیرا آ جائے گا تو روشنی رہے گی؟ اب روشنی ہے، رات ہے، تاریکی ہے، جب سورج نکلتا ہے ہر طرف روشنی روشنی، تو پھر اندھیرا باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو اللہ نور ہے، اللہ کیا ہے؟ اور یہ باقی جتنے بھی ہیں نا یہ ظلمات، اندھیرے ہیں، اور کبھی بھی اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہو؟ جس طرح آنکھوں والا بغیر آنکھوں والا، جن کو نظر آتا ہے جن کو نظر نہیں آتا، وہ برابر نہیں، اس طرح روشنی اور اندھیرا برابر، جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، اس طرح جو حقیقی رب ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی خالق ہے، جو رازق ہے، تمام معاملات کا تدبیر کرنے والا ہے، وہ اور یہ معبودان باطلہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ اچھا یہ تو یہ بات ہوئی نا، روشنی اور اندھیرا ہم سب نے سمجھ لیا کہ یہ برابر ہو، چلو نہیں ہو سکتے، تو جمع تو ہو سکتے ہیں نا، جمع تو ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کی محبت، اللہ سے دوستی، یہ نور سے دوستی ہے، نور سے محبت ہے، اور ایک دل میں نور بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو۔ یہ مسجد ہے نا، ابھی روشنی ہے کہ نہیں؟ تو اندھیرا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھیرا بھی ہو روشنی بھی ہو؟ ناممکن ہے نا۔ تو ایک دل میں یا تو اللہ رہے گا اور یا غیر اللہ رہے گا، اور جس کے دل میں غیر اللہ ہو اللہ کبھی وہاں نہیں آتا۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں۔ غیر اللہ، اگر ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے آج سے توبہ کر لیں، ختم کر لیں، تاکہ شرک کا کوئی بھی شائبہ موجود اور باقی نہ رہے۔ اچھا جب یہ سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین اور ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ ہے، تو کیا اللہ رب العزت نے یہ چیزیں پیدا کر کے کیا تھک گئے؟ کیا اب اور خداؤں کی ضرورت پڑ گئی یا اور شریکوں کی ضرورت پڑ گئی؟ ام جعلوا، کیا ان لوگوں نے بنایا للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، جو شریک، خلقو، کیا انہوں نے کچھ پیدا بھی کیے؟ ہاں، جب ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تو خالق ہے، اس نے تو آسمان بنائے، زمین بنائے، دن بنایا، رات، تو کیا ہے یہ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں
انہوں نے کسی کو پیدا کیا؟ فرض کریں ہم کسی بھی دربار کو اللہ نہ کرے ہم کہے کہ یہ پیدا کر سکتا ہے، تو کوئی مثال تو دے دینا کہ ہمارے فلاں بابا جی نے اور فلاں کو پیدا کیا. تو کوئی بھی اس طرح مثال نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس طرح مثال. اچھا جب ایسا نہیں ہے تو قل فرما دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اور اس کے پیدا کرنے میں، اس کے بنانے میں، اس کو وجود دینے میں کوئی بھی چیز ہو وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اکیلا یکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک ہو، کوئی اس کے ساتھ شریک ہو نہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی پہ مریں گے، انشاءاللہ اسی پہ موت آئے گی تو توحید پہ موت آئے. ایک بات اور یاد رکھو پھر ختم کر دیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کرتا ہے، شرک کو معاف نہیں. اور ایک اور جگہ پر حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی اس کے سامنے اخلاص سے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت ہر گناہ معاف فرما دے. تو ہر گناہ میں شرک بھی آ جائے، ہر گناہ میں شرک بھی آ جائے. اب اگر کوئی شرک کر رہا ہو اور ہم ان کو کہے کہ آپ تو مشرک ہے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر آپ توبہ نکالو گی بھی تو شرک کو تو اللہ معاف ہو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کیا ہم کسی مشرک کو تبلیغ نہیں کر سکتے؟ کیا اس کو شرک سے چھڑوانے کے لیے، ہٹانے کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس کا خاتمہ شرک پہ ہوا تو قیامت والے دن جس نے شرک کیا ہوگا شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا نا اور کوئی مشرک آئے گا تو شرک کو کبھی معاف ہو، اور جس نے شرک نہ کیا ہو اور کوئی اور گناہ میں کوئی مبتلا ہو، جو بھی گناہ ہو اپنے اپنے ذہن میں خود سوچ لیں، اور قیامت والے دن حساب کتاب ہو، اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ میں نے معاف کر دیا. لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہو تو شراکت کو اللہ رب العزت قبول ہو، یا ہم دنیا میں شراکت قبول نہیں کرتے، یا ہم دنیا میں شراکت ہو قتل کرنے تک آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت اتنا غیرتی ذات ہے، وہ بھی اپنے بادشاہت میں، اپنے خالقیت میں کسی کو شریک ہو، ہاں، اور حکم دیتا ہے قل هو اللہ احد، سب کہو کہ اللہ ایک، اللہ الصمد. تمہاری سب کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت ہو. اگر ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں.